السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب حسینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج قیامت کی نشانیاں احادیث کریمہ کی روشنی میں یہ آج 5واں جمعہ چل رہا ہے، لیکن 8 ویڈیو ہو چکے ہیں، اور ویڈیو نمبر 7 اور ویڈیو نمبر 8 یہ بنائے جا چکے ہیں، خاص کر کے دجال کے متعلق، اور اس سے پہلے کے بھی واقعات ویڈیو نمبر 7 اور 8 میں بیان کیے جا چکے ہیں، اور آج 5واں جمعہ ہے لیکن یہ ویڈیو نمبر 9 ہے۔ اور آج خاص کر کے قیامت کی نشانیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، دجال کو کس طرح قتل کریں گے اس کے متعلق، اور یاجوج ماجوج کے متعلق، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بیان کرنے کی مختصر احادیث کریمہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ اس طرح اگر دیکھیں گے تو قرآن مجید فرقان حمید میں یاجوج ماجوج کے متعلق تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث کریمہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو دجال کا کیا معاملہ ہوگا، یاجوج ماجوج کا کیا معاملہ ہوگا، تو اس کو لے کر بھی ایک طویل حدیث ہے۔ تو انشاءاللہ وہ ویڈیو نمبر 10 میں آنے والے جمعہ سے پہلے اس کو مکمل کر کے انشاءاللہ یہ موضوع کو مکمل کیا جائے گا۔ لیکن آج جو میرے جمعہ کا جو موضوع ہے، مختصر انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مہدی علیہ السلام، یاجوج ماجوج کے متعلق بیان کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ جو حدیثیں میں ابھی چھوڑ رہا ہوں وہ حدیثیں کم سے کم 8 پیجز کی ایک حدیث ہے، اس وجہ سے وہ اگر ایک حدیث میں بیان کرنے لگوں جو 8 پیجز کی ہے تو وہ ایک ہی حدیث میں پورا جمعہ کا وقت ہو جائے گا اور وہ کافی نہیں ہوگا۔ تو میں یہ سمجھا کہ حضرت عیسیٰ و مہدی علیہ السلام کے متعلق، یاجوج ماجوج کے متعلق آپ کے سامنے مختصراً انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں، اور جب 10واں ویڈیو ہوگا تو وہ کسی الگ وقت میں بیٹھ کر اس موضوع کو مکمل کیا جائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ سے کسی ایک اور نئے موضوع پر بات کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں جو میں نے خطبے کے بعد آپ کے سامنے آیت پڑھی، سورہ المعارج کی 29واں پارہ ہے 29، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں قیامت کو لے کر لوگوں کے گمان بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک یہ لوگ جو ہیں، بے شک یہ اس کو دور سمجھ رہے ہیں، بے شک یہ لوگ اس کو دور سمجھ رہے ہیں۔ کس کو دور سمجھ رہے ہیں؟ قیامت کو دور سمجھ رہے ہیں۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے، وہ نراہ قریبا، اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لوگ تو قیامت کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ بہت دور ہے، اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُحْلِ، جب یہ قیامت آئے گی تو جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہو جائے گا،
یہ جب قیامت آئے گی، برپا ہوگی، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کے مانند ایک مثال دے کر بیان کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں اگر تانبا پگھلتا ہے تو وہ اس طرح آسمان پگھلے ہوئے تانبے کے مانند ہوگا۔ وہ تکون الجبال کالعہن، اللہ فرماتا ہے اور پہاڑ اون کی طرح ہو جائیں گے۔ پہاڑ جو ہمیں آج بڑے بڑے پہاڑ جو دکھائی دیتے ہیں، اون، روئی، کپاس جس کو ہم کہتے ہیں، کپاس کی طرح ہو جائیں گے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ اڑنے لگیں گے، یعنی اتنے ہلکے پھلکے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے متعلق فرماتا ہے کہ ہم تو اس وقت کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اگر ہم کسی کے سامنے اگر قیامت کے متعلق بات کریں گے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ابھی قیامت کا بہت عرصہ ہے اور قیامت کا وقت آنا بھی بہت باقی ہے۔ جیسا کہ میں بیان میں بھی بول چکا ہوں کہ ابھی قیامت کا عرصہ بہت باقی ہے، آنا ابھی وقت بہت ہے۔ لیکن اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ وہ نراہ قریبا، اور ہم قیامت کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ قریب سے مراد آپ دیکھ لیں کہ ہر ایک سیکنڈ، ہر ایک منٹ، ایک گھنٹہ، مہینہ، دن، سال، آپ دیکھ لیں کہ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہر ایک منٹ بھی اگر گزرتا ہے، ایک سیکنڈ بھی اگر گزرتا ہے، وہ قیامت کے قریب ہو رہا ہے، وہ زمانہ قیامت کے قریب ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، یعنی قیامت قریب ہے۔ تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے آگاہ فرماتا ہے کہ جب آسمان کا یہ حال ہوگا کہ تانبے کے مانند پگھلتا ہوا ہوگا، اور پہاڑوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ روئی ہو جائیں گے، کپاس ہو جائیں گے، تو انسانوں کا حال کیا ہوگا قیامت کے دن؟ یہ غور کرے، اندازہ کرے کہ قیامت برپا ہونی ہے۔ بہت سے ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کا بہت ابھی عرصہ باقی ہے، ابھی کیوں انتظار کریں، ابھی اس کی بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، بلکہ ہر ایک گھڑی، ہر ایک لمحہ ہمیں قیامت کے قریب لے کر جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ المعارج میں یہ ارشاد فرمایا۔ قیامت کے متعلق آج حضرت عیسیٰ مہدی یاجوج ماجوج کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ قیامت کے قریب جب دجال کا ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق میں نزول ہوگا۔ دمشق جو شہر ہے، ملک ہے، دمشق میں نزول ہوگا۔ وہ دجال کو قتل کریں گے اور اسلام و شریعت محمدی کو کامل طور پر نافذ کریں گے، اور 40 برس تک یہ فریضہ انجام دیں گے۔ جب دجال آئے گا، دجال کے متعلق یہ ویڈیو نمبر 8 میں یہ پورا میں بیان کر چکا ہوں کہ کسی کو اگر ذوق اور شوق ہے دجال کے متعلق اگر احادیث کریمہ سننا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ میں ان احادیث کریمہ کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ جب دجال آئے گا اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ جو شکیل بن حنیف جو کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، وہ پیدا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے بلکہ آسمان سے نازل ہوں گے، کیونکہ وہ آسمانوں میں زندہ ہیں۔ اور وہ جب آئیں گے دجال کو قتل کریں گے، شریعت محمدی پر وہ عمل کریں گے، یعنی امت محمد بن کر آئیں گے، نبی ہوں گے، اپنی نئی شریعت، اپنی نئی کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ امت محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امت کے شریعت کے جو احکام ہیں وہ تمام لوگوں پر لاگو کریں گے۔ 40 برس تک یہ فریضہ انجام دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اترنے والے ہیں۔ اترنے سے مراد یہاں پر آسمانوں سے اترنے والے ہیں، جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے۔ لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہی ہیں کہ جب تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے جب وہ اتریں گے۔ تو آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ ہوں، مجھے مانو، مجھے پہچانو۔ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں، لیکن اس وقت لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے تو لوگ انہیں خود بخود پہچان لیں گے۔ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس وقت ہو چکا ہوگا۔ حضرت امام مہدی اس وقت امامت کراتے ہوں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم انہیں پہچان جاؤ گے، وہ درمیانی قامت والے ہیں، نہ زیادہ ہائٹڈ نہ ایک دم کم قد، بلکہ درمیانی قد والے ہیں، درمیانی قامت والے ہیں، اور ان کا رنگ سرخ و سفید ہوگا۔ ان کا رنگ کیسا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سرخ و سفید ہوگا۔ ہلکے زرد رنگ کے لباس پہنے ہوں گے، ہلکے زرد رنگ کے، پیلے کلر میں ہلکے زرد رنگ کے وہ لباس پہنے ہوں گے۔ وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے، لوگوں سے قتال کریں گے، جنگ کریں گے، صلیب توڑیں گے، جو ہم
جو لوگ گلے میں جو لٹکاتے ہیں عیسائی لوگ صلیب، جس کو کراس جو کہتے ہیں، صلیب توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، خنزیر سور کو کیا کریں گے، جتنے بھی خنزیر قتل کیے جائیں گے، اور جزیہ جس کو ہم ٹیکس کہتے ہیں، جزیہ موقوف کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں سے ٹیکس لینے کو جزیہ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر سب دینوں کو ختم کر دے گا۔ جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، اسلام کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دین اسلام کو چھوڑ کر کرسچن، یہودی، ہندو، جو بھی جتنے بھی دھرم ہیں، تمام کے تمام دھرم دین ختم ہو جائیں گے، صرف اسلام رہے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر سب دینوں کو ختم کر دے گا، اور وہ دجال کو ہلاک کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ہلاک کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال تک رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھائیں گے، مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے 40 سال تک اس زمین پر زندہ رہیں گے۔ یہ جو میں حدیث آپ کے سامنے بیان کی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 309 اور حدیث نمبر 4329۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارے درمیان حاکم عادل یعنی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اتریں گے، پیدا ہوں گے نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بیان کر رہے کہ پیدا ہوں گے، اتریں گے۔ حدیث کے الفاظ دیکھیں، اور جو لوگ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عیسیٰ ہیں، تو ان لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا نہیں ہوں گے، وہ تو زندہ ہیں، وہ تو اتریں گے۔ حدیث میں بار بار جو جملوں کا استعمال ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتریں گے، آسمان سے اتریں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، یعنی لکڑی کی صلیب جس کے سامنے عیسائی پوجا کرتے ہیں، اور سوروں کو ماریں گے، اور جزیہ ٹیکس کو موقوف کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور کثرت سے لوگوں کو مال دیں گے، یہاں تک کہ کوئی قبول نہ کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اتنا مال دیں گے کہ لوگ قبول نہیں کریں گے، اتنا مال لوگوں کے پاس قرب قیامت کے دن ہوگا۔ جیسا کہ میں بیان کیا نا کہ پانی کی طرح اس وقت مال بہایا جائے گا، زکوٰۃ صدقہ لوگ دینے کے لیے نکلیں گے، کوئی قبول نہیں کرے گا، اتنا مال مسلمانوں کے پاس ہوگا۔ یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 115 اور حدیث نمبر 2333۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب تم لوگوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے اور شریعت محمدیہ کے مطابق حکم دیں گے، شریعت محمدیہ کے مطابق حکم دیں گے، اپنی شریعت کے متعلق نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اس کے متعلق لوگوں کو حکم دیں گے، اور عدل و انصاف کریں گے، اور صلیب سولی توڑ ڈالیں گے، وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال بہت دیں گے، اور کوئی مال قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 253 اور حدیث نمبر 389۔ یہ حدیث نمبر 389 میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے یاجوج ماجوج کے متعلق جو ہم قرآن مجید فرقان حمید میں بھی پڑھتے ہیں، اور یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے، قرب قیامت کے وقت یہ یاجوج ماجوج قوم آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیٹیل جو آسمان سے اتریں گے، اور یاجوج ماجوج وہ کس طرح ختم ہوں گے، دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح قتل کریں گے، وہ ویڈیو نمبر 10 میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن یہاں پر یاجوج ماجوج کا مختصر ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 526 اور حدیث نمبر 3346 اور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 381 اور حدیث نمبر 7059 کی یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یاجوج ماجوج کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ان کے پاس آئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، حضرت زینب بنت جہش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنی بیوی کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں، ام المؤمنین سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ عرب کی تباہی اس آفت کی وجہ سے ہونے والی ہے، عرب لوگوں کی، عرب کی تباہی اس
آفت کی وجہ سے ہونے والی ہے جو بالکل قریب آ لگی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حضرت زینب سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے ام المؤمنین سے کہہ رہے ہیں کہ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا چھید ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کی سوراخ بنا کر اس کی مقدار بتائی۔ اس طرح یہ شہادت کی انگلی یا انگوٹھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انگلی کا اشارہ کر کے حضرت زینب سے کہا کہ آج یاجوج ماجوج نے اپنی دیوار میں اتنی سوراخ کر دی ہے۔ اس زمانے میں 1450 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، اور آج اللہ بہتر جاننے والا ہے کہ آج جہاں پر یاجوج ماجوج ہے اور وہ نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں، اس دنیا میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو 1450 سال پہلے انہوں نے اتنی سوراخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنائی تھی، تو آج کتنی سوراخ ہو گئی ہوگی اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اور یاجوج ماجوج یہ کوئی 1000 1500 لاکھ میں یہ ان کی تعداد نہیں ہے، بلکہ یہ یاجوج ماجوج ایسی قوم ہے کہ بتایا گیا، میں انشاءاللہ وہ بیان کروں گا، لیکن مختصراً انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ جب یاجوج ماجوج چلیں گے، ان کی قوم چلے گی، ایک تالاب سے وہ گزریں گے، تالاب بڑا تالاب سے گزریں گے، تو جو وہ جماعت جو چل رہی ہے، وہ شروع کی جماعت یعنی جو سب سے آگے کی جماعت ہے، وہ تالاب کا پورا پانی پی جائے گی۔ وہ یاجوج ماجوج قوم تالاب سے گزر رہی ہے، تو شروع کی جو قوم ہے، آگے کے جو لوگ ہوں گے یاجوج ماجوج میں، وہ تالاب کا پورا پانی پی جائیں گے، اور وہاں سے وہ لشکر گزرتے رہے گا۔ آخری لشکر جو رہے گا ساتھ میں ان کے ساتھ ایک لائن بنا کر جو چل رہے ہیں، آخری لشکر وہ سوکھے ہوئے تالاب کو دیکھ کر بولے گا کہ کسی زمانے میں کیا کہے گا، وہ لوگ کیا کہیں گے، آخری جو رہ جائیں گے آخری لائن میں، وہ کہیں گے کہ کسی زمانے میں یہاں پر پانی ہوا کرتا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی وہ یاجوج ماجوج کی قوم ہوگی جو دنیا میں فتنہ و فساد برپا کرے گی۔ یہ حدیث میں انشاءاللہ عز و جل طویل ایک تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے سوراخ کر دیا ہے۔ حضرت زینب کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ ہم ایسی حالت میں تباہ و ہلاک ہو جائیں گے جب ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں زینب، جب برائی بدکاری زیادہ پھیل جائے گی، یعنی فسق و فجور زیادہ ہو جائے گا، تب لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث مسلم و بخاری شریف کے بیان کی ہے۔ یاجوج ماجوج قوم کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضرت انس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں، ان کی جو کمان ہوگی اور ان کی ڈھالوں کو 7 برس تک جلائیں گے۔ اللہ اکبر! وہ جو یاجوج ماجوج کے ہاتھ میں جو کمانیں اور جو ڈھالیں ہوں گی، اور یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر مسلمانوں کو لے کر وہاں پر یاجوج ماجوج کے فتنے سے بچنے کے لیے کوہ طور پر جب جمع ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یاجوج ماجوج کی قوم تباہ و برباد ہو جائے گی، ان کے ہاتھ میں جو ڈھالیں اور جو کمانی ہوں گی، مسلمان ان ڈھالوں کو، ان کمانوں کو 7 برس تک جلائیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کی تعداد کتنی ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 330 اور حدیث نمبر 4076، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 119 اور حدیث نمبر 2240 کی حدیث ہے، جو یاجوج ماجوج کا جو ذکر احادیث کریمہ میں بھی ہے، اور جو قرآن پڑھتے ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق چند احادیث کریمہ، ان کی نشانیاں میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی تقریر کو مکمل کروں گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہی شب میں خلافت کی صلاحیت والا بنا دے گا۔ حضرت مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے، ماں کی پیٹ سے پیدا ہوں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ یہ شکیل بن حنیف کے فتنے کے موضوع میں یہ بیان ہو چکا ہے، لیکن حضرت امام مہدی کا جو ذکر چل رہا ہے، میں آپ کے سامنے اور ایک مرتبہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک ہی شب میں،
ایک ہی شب میں جو خلافت وہ سنبھالیں گے، اور خلافت کی صلاحیت جو انسان کے اندر ہونی چاہیے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی رات میں وہ صلاحیت عطا کرے گا۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 340 اور حدیث نمبر 4085، اور ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 286 اور حدیث نمبر 4283۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، ہمارے درمیان حضرت مہدی علیہ السلام کا ذکر ہوا، المؤمنین کے پاس حضرت مہدی علیہ السلام کا ذکر ہوا، تو حضرت سلمہ فرمانے لگی کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مہدی علیہ السلام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 340 اور حدیث نمبر 4086۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 286 اور حدیث نمبر 4284۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام مجھ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام مجھ سے یعنی میری نسل سے ہوں گے۔ ان کی پیشانی، حضرت مہدی علیہ السلام کی پیشانی کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کی پیشانی فراخ ہوگی، یعنی چوڑی ہوگی، ان کی پیشانی لمبی ہوگی، اور ان کی ناک بلند ہوگی۔ وہ حضرت مہدی علیہ السلام زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوگی۔ وہ 7 سال تک حکومت کریں گے، یعنی حضرت مہدی علیہ السلام دنیا بھر میں عدل و انصاف سے زمین کو اس طرح بھر دیں گے کہ حضرت مہدی علیہ السلام سے پہلے جو ظلم و ستم، بدکاری، فتنہ و فساد جو زمین پر برپا ہوگا اس کو ختم کر کے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ وہ بھی عدل و انصاف سے کس طرح بھرا جائے گا کہ سانپ کے منہ سے زہر اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دے گا، کسی ایک انسان کے دل میں بھی بغض و کینہ حسد نہیں ہوگا، بچے شیر سے کھیلیں گے، اور شیر بکریوں کے ساتھ اس طرح رہیں گے جس طرح آج کے دور میں کتے بکریوں کے ساتھ حفاظت کے لیے رہتے ہیں۔ وہ طویل حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں کہ وہ 8 پیج کی ایک حدیث ہے، اگر وہ بیان کروں تو اسی میں پورا وقت چلا جائے گا، تو وہ ویڈیو نمبر 10 میں وہ حدیث بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو حضرت مہدی علیہ السلام 7 سال تک حکومت کریں گے، اور بہت سی تفصیلات ہیں حضرت مہدی علیہ السلام کی، وقت کم رہنے کی وجہ سے مختصراً انداز میں مشہور حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ 2 حدیثیں رہتی ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ میرا فرزند سید و سردار ہے، حضرت امام حسن، جیسا کہ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایک شخص ہوگا جو تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام ہوگا۔ ان کا نام کیا ہوگا؟ امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد ہوگا، ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور ان کے ابا کا نام عبداللہ، تو نام محمد بن عبداللہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، اور وہ اخلاق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق تھے، امام مہدی علیہ السلام کے عادات و اخلاق بھی اسی طرح ہوں گے، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 290 اور حدیث نمبر 4090۔ یہ آخری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو بغیر شمار کیے، لوگوں کو شمار نہیں کرے گا، گنتی نہیں کرے گا، بغیر شمار کیے لوگوں کو لپ بھر بھر کے مال تقسیم کرے گا، وہ خلیفہ مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ لوگوں کو اس وقت، اس زمانے میں حضرت مہدی علیہ السلام بغیر گنتی کیے لوگوں کو اتنا مال تقسیم کرے گے کہ لوگوں کو کافی ہو جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 432 اور حدیث نمبر 7315۔ تو یہاں پر یہ قیامت کی نشانیاں احادیث کریمہ کی روشنی میں ویڈیو نمبر 9 میں یہ موضوع مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ویڈیو نمبر 10 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کس طرح قتل کریں گے، یاجوج و ماجوج کا خاتمہ کس طرح ہوگا، اور مہدی علیہ السلام کے متعلق کچھ مختصراً انداز میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سال گزرتے نہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کی کھلی نشانیاں بیان کر دی ہیں،
لوگ اس کا الگ مطلب نکال کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جیسے شکیل بن حنیف کا فتنہ پورے ہندوستان میں چلا ہے، محمد بن قاسم جو پاکستان کا ایک شخص ہے وہ خود کو امام مہدی کہتا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی تک نہیں ہے۔ تو ایسے بہت سے لوگ پہلے ہو چکے ہیں، گزر چکے ہیں، جنہوں نے مہدی و عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اب بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں، آنے والے وقت تک وہ کرتے رہیں گے۔ 30 دجالوں کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 30 دجال ہوں گے، ہر دجال یہ کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کی نشانیاں کھلی طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں کہ وہ آسمان سے اتریں گے۔ ابھی تک تو کوئی آسمان سے نہیں اترا، جو کوئی کہا وہ ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوا ہے، جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی بارگاہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقائد اہل سنت والجماعت کے عقیدوں پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قائم و دائم رکھے، اور جو نت نئے فتنے حضرت عیسیٰ و مہدی علیہ السلام کو لے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسی گمراہیوں سے ہم تمام لوگوں کی بھی حفاظت عطا فرمائے اور ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں، سمجھنے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ سے کسی اور نئے موضوع پر بات کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔